صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبعوث بالرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہو
جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو آدمی غور سے سنے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرنے والے لوگ تھے ان سے جن لوگوں نے خواب میں دیکھا یا جاگتے ان سے ان کی کسی حوالے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت کے بعد احوال و واقعات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم میں ہمیں اصحاب کہف کا قصہ ملتا ہے۔ 309 برس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو پھر زندہ فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک جہاد میں جنگ موتا تھی غالباً، اس میں ان کی چادر ایک صاحب نے چوری کر لی تھی، تو انہوں نے آ کے خواب میں جو تھا بتایا کہ میری چادر فلاں کے پاس ہے اور سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع کر دی جائے، اور جہاں انہوں نے بتایا تھا وہیں سے بعد میں وہ چیز مل گئی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں یا راہ خدا میں اللہ کی محبت میں چلے جاتے ہیں، جس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مشہور واقعہ ہے، اور آپ کے آخری وقت جو تھا وہ زبان پہ جاری تھا، کشتگان خنجر تسلیم رہا ہر زماں از غیب جانے دیگرس، جو لوگ تلوار سے اللہ کی راہ میں اپنی جان تلوار کے نیچے سر رکھ کے دے دیتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کی محبت میں اور عشق میں اور دین حق کی راہ میں جو ہے اپنی جان جو ہے ان کے آخری جو سانس ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں نکل جاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک حیات جاودانی عطا کر دیتے ہیں، جس کی طرف علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، اتنے لا تعداد واقعات ہیں، ہماری کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اسماعیل بن خلف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے خلق قرآن کے مسئلے پہ، واسق باللہ نے انہیں شہید کروا دیا تھا اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ تو لوگوں نے سنا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں میں رات کو نکلا اور میں گیا جہاں پہ ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، ان کے جسم اطہر کو، تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا، رات کا پچھلا پہر تھا، تو ان کے جو تلاوت کر رہے تھے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ یہ قرآن حکیم کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اور کچھ دنوں بعد مجھے خواب آیا، اور خواب میں میں نے حضرت سیدنا احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا، لیکن میں 3 دن تک غمزدہ اور پریشان رہا۔ میں نے کہا کیوں پریشان تھے؟ کہنے لگے پریشان اس لیے رہا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، تو کیا مجھے حق کی خاطر قتل نہیں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو حق کی خاطر شہید ہوا ہے، لیکن تجھے ایسے شخص نے شہید کیا جو میرے اہل قرابت میں سے تھا، اور مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، یعنی وہ عباسی تھے، سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی اولاد سے تھے واسق، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اور یہ بزرگ حضرت سیدنا احمد فرماتے تھے کہ نہیں، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، آج موت کے بعد کے احوال اولیاء کرام کے ساتھ کیسی گزری، صحابہ کرام سے کیسی گزری، اور وہ کس طرح خواب میں اور ظاہری اپنی خاص وہ جو ہے جسم مثالی کے ساتھ آتے تھے، اور کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری۔ آپ کو پتہ ہے میرا سپر سٹار اور آج میرا ڈپٹی سپر سٹار بھی دونوں ہیوی ویٹ میں نے آج اکٹھے کیے ہیں۔ پروفیسر غلام محی الدین آپ کو پتہ ہے اسکالر، ڈاکٹر بن گیا ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی کر لی، اور آخر میں بہت خوبصورت نعت خوان محمد کاشف جو ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے نوجوان کی،
اور بڑے سوز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری سے۔ جی اعظم نوری صاحب، اللہ تو اپنے بندوں سے پھر بڑا کمال کا معاملہ ہی کرتا ہے، جو اس کا بندہ بن جائے۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، میں آغاز کرنا چاہوں گا سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سے، جی، تاکہ اہل علم جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کے ہمارے ٹاپک کی بنیاد از اول تا آخر قرآن و حدیث پر ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک معاملہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی موافقت میں ہے۔ ٹھیک۔ اللہ حکم الحاکمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ نیند میں بھی اور جن کے لیے وہ موت کا فیصلہ فرما لیتا ہے ان کے لیے بھی جان قبض کرنا یہ اس کی قدرت ہے، روح کو قبض کرنا۔ یعنی جب انسان حالت نیند میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو بھی اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی روح جو ہے وہ پھر مالا اعلیٰ میں اپنی استعداد کے مطابق سفر کرتی ہے، ٹھیک، اپنی استعداد کے مطابق سفر کرتی ہے۔ ٹھیک۔ اس سفر میں وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق مختلف ارواح سے ملاقات کرتی ہے، جو اس کا گریڈ ہوتا ہے، اس گریڈ جو اس کا گریڈ ہوتا ہے وہ اپنے گریڈ کی ارواح سے ملاقات کرتی جو ہے، دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں، یہ روح آدمی کی وہاں جا کے ان سے ملاقات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نے، وہ الموجم الاوسط میں امام طبرانی ان کے اس قول کو لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے زندہ لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں ایسے روحیں بھی آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں۔ واہ، زندہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کے ساتھ بھی، زندہ روحیں جو ہیں وہ جانے والوں کے ساتھ بھی ان سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں احوال بھی پوچھتے ہیں، جو روحیں گئی ہوتی ہیں وہ نئے آنے والے سے پوچھتے بھی ہیں کہ سناؤ کیا حال ہے، کیسے تھے گھر والے، فلاں میں کیسا وہ تھا۔ آپ کے سامنے سب آگے رکھتا ہوں چیزیں۔ حافظ ابن قیم انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی، کتاب الروح۔ میں اس سے ان کی ایک کوٹیشن سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے نا یہ؟ حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے دوستوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بعض اوقات معاشرے میں ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بصورت دیگر جو اصل عقائد ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر سکا، انکار نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ شہادت ھذا المسألۃ اکثر من ان یحصیھا الا اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ جو روحوں کی آپس میں ملاقات ہے نا، مردہ لوگوں کی روحیں، زندہ لوگوں کی روحیں، اس پر ہماری ہسٹری میں اتنے ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں، اتنے ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ ایویڈنس ہیں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابہ سے، ایک حضرت صعب بن جسامہ اور ایک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ ایک دن اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کمٹمنٹ ہے کہ اینا مات قبل صاحبہ فلیتراء لہ، کہ یار ہم میں سے جو پہلے فوت ہو گیا نا وہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتا ہے۔ آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی۔ حضرت صعب بن جسامہ جو ہیں ان کی ڈیتھ پہلے ہو گئی، وفات پہلے ہو گئی۔ اب حضرت عوف بن مالک کے یہ خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رائی تو فی اونوں کے ہی لمعۃ سودا، آپ کی گردن پہ نا کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، یہ کالے رنگ کا نشان ہے۔ میں نے پوچھا ما ھذا یا اخی، بھائی یہ کیا ہوا؟ تو
ہمارا معاشرہ تو اربوں ہڑپ کر جانے کے بعد بھی لوگ نہیں سوچتے، لیکن سنیے صحابی کو کیا بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عشرۃ دنانیر استلفت من فلان الیہودی وہو فی کرنی فانت اذهب وآتها ایاہ. انہوں نے کہا میں نے ایک یہودی سے 10 دینار قرض لیا تھا اور کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا تھا، یہ نشان اس کی وجہ سے ہے. تم پر لازم ہے کہ میرے گھر میں جاؤ، فلاں جگہ میرا ترکش لٹکا ہوا ہے، اس میں ایک تھیلی ہے، اس تھیلی میں 10 دینار میں نے رکھے ہوئے تھے قرض واپس کرنے کے لیے، وہ جا کے تو وہاں سے لے کے دو. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اور احوال سناؤ. انہوں نے کہا اور تمہیں کیا بتاؤں، یہ میں چونکہ وعدہ تم سے کیا تھا کہ میں آ کے بتاؤں گا، میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا جس کی خبر مجھ تک نہیں پہنچائی جاتی. اللہ. اور انہوں نے کہا یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، اور یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں اسے امام ابن الجوزی جیسے محدث اپنی کتاب العیون میں اور امام ابن ابی الدنیا جیسے محدث اپنی کتاب المنامات میں لائے ہیں. ان کا ہمارے گھر میں بلی تھی، وہ فوت ہوئی ہے، مجھے اس کا بھی پتا چلا ہے، وہ مر گئی اس کا بھی مجھے پتا چلا ہے. اور اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، 6 دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ عالم خواب میں حضرت صاحب نے بتایا. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے جا کے وہ ترکش اتارا، اس میں ایک تھیلی کھولی تو اس میں 10 دینار پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ایک بات پوری ہو گئی. اس کے بعد میں نے گھر والوں سے کہا کہ سنائیں کیا حال احوال ہیں، تو وہ سناتے انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن پہلے ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، بہت پیار کرتے تھے صاحب اس سے، وہ بھی مر گئی ہے. کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ کدھر ہے؟ ان کا وہ فلاں جگہ ہے. کہتے میں گیا، اس کو پیار کیا، اور ٹھیک 6 دن کے بعد اس بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اللہ. تو اس حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے گھر والے جو عمل کرتے ہیں، اگر نیک عمل کریں تو والدین کو اطلاع ہوتی ہے کہ تمہارے بچوں نے یہ اچھا مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے ان اعمالکم ترزو علی اقاربکم وعلی اشائرکم فإن وجدوا خیرا استبشروا به وإن وجدوا غیر ذلک استغفر اللہ. فرمایا کہ تمہارے اعمال ڈیلی بیسز پہ قبر والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ اچھے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں نا کہ یہ اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے حضور میں کہتے ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ سچی توبہ کر کے ہدایت کی راستے پہ نہیں آ جاتے. جی جناب. جی قبلہ غائی صاحب، یہی جو بات ہے جیسے وہ قبر کے احوال والدین ملاحظہ کرتے ہیں، تو اسی پہ امام ابن جوزی آپ نے یہ بھی حدیث سند صحیح کے ساتھ بیان کی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری یہ حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو خیر کا دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ پھر بھی چلتا رہے گا. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں. فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، جب میں اچھی چیزیں دیکھتا ہوں تم میں تو رب کی حمد بیان کرتا ہوں. وَإِن وَجَدْتُ شَرًّا، اگر میں تم میں کوئی برے اعمال وہ چیزیں دیکھتا ہوں تو فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، تو پھر میں اپنی قبر مبارک میں تمہارے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیتا ہوں. قبلہ غائی صاحب، اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامعین و ناظرین وہ یہ سمجھیں کہ وہ کون کون سے اچھے اعمال ہیں جو اتنے عظیم لوگوں نے بیان کیے، وہ کریں تو ہمارے کام آتے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، حضور آپ کے ساتھ کیا بنا؟ تو فرمایا بڑی بڑی علمی ابحاث جو تھیں وہ دور رہ گئیں، اور قبر میں جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو تہجد کے وقت چند نوافل پڑھا کرتے تھے ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، اور ان کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ہے. آپ نے ابھی بات کی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے خطیب الانصار کا لقب عطا فرمایا. جب کوئی باہر سے شاعر آتا تھا تو حضور شاعر رسول اپنے حضرت جناب حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے تھے، کوئی بڑا خطیب آتا تھا تو حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے تھے. جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو ان کی جو زرہ تھی شہید ہونے کے بعد کسی نے اتار لی، تو وہ اسی لشکر کے کسی بہت بڑے آدمی کے خواب میں آئے اور ان کو فرمایا کہ فانتزع عنی درعۃ نفیسہ، میری بہت اچھی نفیس زرہ تھی وہ ایک آدمی نے اتار لی ہے. مر رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہی ہے، ابھی اس نے کلمہ شریف پڑھا ہے، وہ لے کے اپنے خیمے کے اندر لے گیا ہے، اور تحت قدرہ درعتی،
گھر میں اس نے ایک دیگ رکھی ہوئی ہے اور اس دیگ کے نیچے میری زرہ اس نے چھپا رکھی ہے، وعلی بابی بیتہ فرسن، اور اس کے گھر کے باہر، خیمے کے باہر گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ تو تم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، میری زرہ نکالیں اور اس کو بیچیں، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ رقم دیں، اور میں نے فلاں 4 لوگ ہیں جن کا قرض دینا ہے اور اتنا قرض ہے، تو ان کو جا کے وہ ادا کریں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ بھی دیکھیے، جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں کہتے، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ حضور کے خطیب ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے رہے۔ چلیے آپ لشکر لے کے گئے، وہ آدمی باہر نکلا تو فرمایا تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ تم نے زرہ کہاں رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دی ہے۔ تو دیگ کے نیچے سے وہ زرہ نکالی، حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچائی، اس کو بیچا گیا۔ وہ 4 افراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلائے اور ان کو فرمایا کہ اتنا قرض ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اتنا ہی قرض تھا، وہ ادا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، امام ذہبی جیسا بندہ، فن جرح و تعدیل کا امام، امام ابن کثیر جیسے آدمی، یعنی امام ابن حجر عسقلانی علی صابہ میں یہ فرماتے ہیں، عبدالحق شاہ محدث دہلوی یہاں پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ واحد ہستی جنہوں نے اپنی وفات کے بعد اپنی وصیت جاری کی۔ مبشرات صالحات کا یہی ٹرمنالوجی جو آئی ہے کہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے یہ خواب، اچھے خواب اور ان کا یہ فیض نبوت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عطا سے، تو جو صالحین لوگ ہیں وہ خواب میں یہ رہنمائی کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچ جائیے۔ اتنی بڑی ہستیاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو کسی نے دیکھا تو پوچھا حضور کیا بنا اور کیسے آپ کی بخشش ہوئی؟ تو فرمایا میری بخشش تو اسی بات پہ ہو گئی کہ وہ لوگ جو مجھ پہ تہمتیں لگاتے تھے اور افواہیں پھیلاتے تھے، میں ان پہ جو صبر کیا کرتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اس صبر کی جزا یہ ہے کہ میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ اچھا جی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب کے شیوخ میں اوپر آتے ہیں، 3 درجے اوپر جا کے، وہ فرماتے ہیں میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا اور میں نے خواب میں اس کو دیکھا، ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا منکر نکیر آئے، سوال انہوں نے کیا، میں گھبرا گیا اور مجھے لاحق یہ فکر ہوئی کہ کہیں میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ کہتے اتنے میں ایک آواز گونجی کہ تم دنیا میں اپنی زبان کا استعمال جو تھا وہ غیر محتاط طریقے سے کرتے تھے، اس لیے تم پہ یہ جو خوف طاری ہو رہا ہے، مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ فرشتے عذاب کے آگے بڑھے کہ ایک بزرگ جو انتہائی حسن و جمال کا پیکر تھے، نور ان کے چہرے سے وہ آ گئے میری مدد کے لیے، اور میں عذاب سے بچ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ کون ہیں؟ میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کثرت سے جو درود پاک پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے پیدا کر دیا اور مجھے تمہاری مدد کے لیے مامور کیا گیا۔ تو یہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں پروفیسر صاحب، اس کا بہت زیادہ فائدہ چونکہ قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بلکہ میں سنن ترمذی کی وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب جنت میں ایک وہ بڑا پروگرام منعقد ہوگا نا، جس میں سارے عشاق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کا دیدار فرت آثار کریں گے، تو اس لمحے ملائکہ جب وہ سیٹنگ پلان بنا رہے ہوں گے نا کہ کس کی سیٹ کہاں پہ لگانی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لمحے میرے سب سے زیادہ قریب اس کی سیٹ لگے گی جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، ان اقربکم منکم الی اکثرکم علی صلاۃ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ زیادہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ میں یہاں پر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کی ایک کنورسیشن رکھنا چاہتا ہوں جسے امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک دن باب و مدینۃ العلم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں، یا ابا الحسن ان الرجل یری الرؤیا منہا ما تصدق ومنہا ما تکذب، یہ کیا بات ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کبھی وہ خواب جو ہے وہ 100% سچا ہوتا ہے اور کبھی خواب جو ہے وہ 100% جھوٹا ہو جاتا ہے کہ جو دیکھا وہ نہیں ہو سکا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور اس کی ریزن بیان کی کہ خواب سچا اور جھوٹا کیسے ہوتا ہے۔ ان کا ان الذی لا یستیقظ دون العرش
فَرُؤْيَتُهُ صَادِقَةٌ، فرمایا وہ بندہ جو خواب دیکھ رہا ہو نا اور وہ اس خواب کے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر رہی ہوتی ہے اس عالم خواب میں، فرمایا اگر وہ عرش تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو جاگ آ جائے کہ اس کی روح جو تھی وہ اپنی کمزوری کے باعث عرش تک نہیں جا سکی اور اس کو پہلے ہی جاگ آ گئی، فرمایا وہ خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ، فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کی جو روح جو تھی وہ عرش تک پہنچ گئی اور اسے جاگ نہیں آئی، وہ اسی طرح اس خواب میں مگن رہا اور اس کی روح وہاں تک چلی گئی، فرمایا اس کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پروفیسر غلام محی الدین، عطا رسول صاحب نے پوچھا کہ اگر والدین کو آدمی خواب میں دیکھے تو اس کا کیا مطلب؟ جی قبلہ غائی صاحب، والدین کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان کو کس کیفیت میں دیکھا ہے۔ اگر وہ رنج و الم میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے جو ہیں ان سے کوئی خطا کوئی غلطی تو اس کی توبہ کی جائے اور ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے۔ اگر خوشی کی کیفیت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان اعمال پہ راضی ہیں تو پھر خوشی کے حوالے سے اچھے اعمال اور ان کے لیے یہ چیزیں کی جائیں۔ اگر ان کو پڑھ کے بخشنا بھی چاہیے اور ان کے نام سے کوئی صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی وہ کمرے میں پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے بچے کو اور اس کمرے سے وہ باہر نہیں آتا تو یہاں پہ ائمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مرنے کی دلیل ہے جو خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی پروفیسر اعظم نوری، جہانگیر شاہ صاحب نے پوچھا اسلام آباد سے، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، مشہور ہے یہ واقعی ٹھیک؟ جی بالکل ایسی روایات ملتی ہیں ہمیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جب دیکھیے نا کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ پوچھتے ہیں حضور یہ وعلیکم السلام آپ نے کس کو کہا؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ عبداللہ بن حضرت جعفر طیار جو ہیں سبحان اللہ حضرت علی کے بھائی، وہ گزرے ہیں، ان کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں اور انہوں نے گزرتے ہوئے مجھے سلام کیا ہے۔ تو ارواح جو ہیں وہ اپنی تمثیلی حالت کے ساتھ آتی رہتی ہیں اور بلکہ وہ آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے۔ اگلا سوال نورین نے لاہور سے پوچھا، ایسا کون سا عمل کریں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت بھی ہو؟ قبر میں تو آپ نے آنا ہی ہے ہر ایک کی۔ دوسرا انہوں نے کہا 40 دن تک یہ جو ہے تصور 40ویں کا، اور تیسرا جمعے کو روحیں کہتے ہیں آتی ہیں خاص طور پہ۔ جی بالکل، اس میں کوئی مطلب پابندی نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم جن کا میں نے حوالہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ارواح معذبۃ، ارواح منعمۃ۔ وہ روحیں جن کو عذاب میں ڈال دیا گیا وہ سجین میں ہیں، اور وہ روحیں جو اللہ کی نعمتوں میں اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جو ارواح معذبہ ہیں جو عذاب میں پڑی ہیں ان کو یہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور جو ارواح منعمہ ہیں وہ تو بلکہ میں وہ تو ساری آپ نے ذکر پہلے کر دیا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں صحابہ کرام میں بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اطہر میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام از خود کتنے صحابہ ہیں جن کے خوابوں میں 40 دن والا بالکل 40 دن تک، وہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ 40 دن تک آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ جمعہ کے روز خاص میں بالکل جمعے والے دن بھی چونکہ وہ ایک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے تو اس دن بھی مطلب ارواح منعمہ جو ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ اچھا جی، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اس کی کوئی اصل ہے؟ صحابہ نے بھی اس طرح کیا آپ کے وصال پاک کے بعد؟ جی غیر صاحب، میں پہلے تو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے دور کی کم نصیبی ہے، بشر بیگانہ خیر البشر ہے۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اسی ہستی کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہو گیا، اور یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ مجھے سنن ترمذی کی ایک روایت فوراً ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سننے والے چونکہ ہماری اردو میں میکسیمم الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں سألت النبی، فرسٹ پرسن ہے
کہ میں سوالی ہوں اے نبی اکرم آپ کے در اقدس کا. یہی ہے نا وہ کہ میری جھولی میں سوالی ہوں, سوال کرنے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس کیا سوال ہے تمہارا؟ کہ حضور یشفع لی یوم القیامہ, قیامت والے دن میری شفاعت کیجئے گا. تو آقا نے فرمایا انا فاعل, میں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے, قحط پڑ گیا ہے. امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری, امام مسلم کے بھی شیخ ہیں, وہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت لائے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی قبر انور پہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ استسقِ لامتک, اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور کہا عمر کو جا کے میرا پیغام دینا, گھبرائے نہیں, بارش ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی. مسند احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پہ بیٹھے ہیں اور مروان آ کے کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت ابو ایوب انصاری کا جملہ عقائد پہ پڑی گرد کو دور کرنے کے لیے بڑا کافی اور شافی ہے. انہوں نے کہا لم آتی حجرن آتی رسول اللہ, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پتھروں کی قبر ہے, میں تو حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں, حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں. اور غازی صاحب آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہیں وہ فزیکلی فیل کرتے ہیں کہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. پہلے جی انہوں نے کہا کہ اگر سمندروں میں موت آ جائے جی 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 کالر تو پھر کیا ہم ہوتا ہے قبر پہ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں, بنیادی طور پہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے عوام الناس میں کہ شاید عذاب کا, حساب و کتاب کا, سوالات و جوابات کا, منکر نکیر کا تعلق قبر کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کہ موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ عالم برزخ ہے. یہ عالم برزخ ہے, وہ قبر میں ہو, وہ آگ کی صورت میں جلا دیا جائے. صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے, میں 2 جملوں میں اس کو رکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص نے وصیت کی تھی نا کہ اگر میں مر جاؤں تو اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے دفن نہیں کرنا, مجھے جلانا, میری راکھ کو کوٹ کے پاؤڈر بنانا, اسے ہواؤں میں اڑانا. اور جب انہوں نے یہ کیا تو رب ذوالجلال جو علی کل شیء قدیر ہے, ایک لمحے میں وہ سارے اجزاء اپنی اپنی جگہ سے اکٹھے ہوئے اور وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوا. تو اللہ نے فرمایا تجھ سے اور کوئی سوال نہیں ہے, صرف یہ بتا ما حملک علی ھذا, اتنی عجیب وصیت تو نے کیوں کی تھی؟ اس نے آگے سے 2 لفظی جواب دیا, کہا من خشیتک, مولا تجھ سے ڈر بڑا لگتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ملائکہ نامہ عمل بند کرو, اسی جواب پہ میں اسے جنت عطا فرماؤں. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگلا جی بابا فرید صاحب آئے ہیں بچی کے خواب میں, انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا چھوڑ دو. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دین کی طرف, معاملات دنیا سے دین کی طرف, جو دینی معاملات ہیں ان کی طرف. اگلا سوال جی, وہ کہتے ہیں والدین آئے خواب میں اور چھوٹا بھائی, وہ ہمارے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عمل کرو, یہ تو پھر اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ بجائے وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں, مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں, نیک اعمال کریں, قرآن پڑھیں, درود پاک پڑھیں اور اس کا ایصال ثواب کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اختر صاحب نے پوچھا جیلم سے کہ ساری عمر نافرمانی رہی تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا بہت خوبصورت نظام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک بندہ جو بہت ہی گناہ گار, سیاہ کار, خطا کار ہو, وہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے نا, تو اس بخشش کی دعا کی وجہ سے اللہ اسے نیکوکاروں میں شامل کر لیتا ہے. سبحان جی, بے شک. قبر پھر واپس آ گئے جی, ہم قبر پہ جا کے بھی معافی مانگی جا سکتی ہے والدین سے کہ ہم سے یہ غلطی کوتاہی ہوئی ہے. اور ابھی جو بابا فرید صاحب کے حوالے سے, تو مجھے اپنے ٹاپک کے حوالے سے ایک ان کا واقعہ آپ سے سنا ہوا یاد آ گیا. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ, تو شعر بھی یاد ہے جی, شعر بھی آپ نے یاد کرایا ہے. اچھا کرایا, پڑھے پڑھے. تو وہ جناب میں بیان کرنے والا تھا لیکن آپ کے منہ سے آپ سنتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو وہ جس وقت دونوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی ان اولیاء کی,
تو کہا کہ جو بھی دنیا سے پہلے جائے وہ دوسرے کو احوال بتائے کہ وہاں پہ سکہ رائج الوقت کیا ہے، وہاں کس چیز کی ویلیو ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہلے تشریف لے گئے، تو قائی صاحب گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے خط لکھا اور مزار شریف کی چادر کے نیچے کہ حضور میرا اور آپ کا یہ ایگریمنٹ تھا، آپ بتائیں کہ وہاں پہ اب کس عمل کی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ تو جب تھوڑی دیر بعد مراقبے کے بعد وہ اٹھایا تو ساتھ شعر لکھا ہوا تھا، جملہ فنون شیخ نیرزن بنیم خس، راحت بدل رساں کے ہمیں مشرب است و بس، کہ جتنے علوم و فنون یہ ساری چیزیں وہاں پہ تو اس کی ویلیو جو ہے نا یہ ایک تنکے کی برابر بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تو نے بندگان خدا کے دلوں کو راحت کتنی پہنچائی، خوش کتنا کیا، یہ وہ عمل ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور الفت۔ اور اس پہ مجھے یہ بھی واقعہ وہ حدیث پاک یہاں ضرور پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت کی کثرت نماز روزوں سے جنت میں نہیں جائے گی، مخلوق خدا کی خدمت سے جائے گی، خدمت کی وجہ سے۔ جی یہ بھی ہے ای الاعمال احب عند اللہ، سارے اعمال میں سے رب کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلمین، اگر کسی مسلمان کے دل میں تو نے خوشی داخل کر دی تو یہ سب سے ہے۔ حضرت ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، تو آپ نے نہر اس دفعہ لے کے جا رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری کو ان کے مزار پہ، ملکہ زبیدہ کا دکھاؤں گا ان کو مزار، چلیں کبھی ہماری بھی انشاءاللہ باری اگلے سال لے کے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو وہ اس طرح وہاں پہ جب انہوں نے نہر کھدوائی اہل مکہ کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حجاج کے لیے کہ پانی کی کمی ہے، اور آپ آج بھی وہ دوبارہ اس کے سب نشانات موجود ہیں، نشانات، اور اس کو کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ تو وہ جس وقت سارا حساب کتاب ہوا تو کروڑوں دینار اس پہ اخراجات ہوئے، تو اس کے بعد پوچھا گیا، ان انجینئرز نے آ کے اپنے رجسٹر دیے کہ یہ لیجئے یہ حساب کتاب اور آپ حساب لیں ہمارا، تو انہوں نے وہ رجسٹر پکڑے اور اسی نہر میں ڈال دیے، اور ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، انہوں نے کہا ھذا الحساب لیوم الحساب، یہ جو حساب کتاب ہے نا یہ یوم حساب قیامت والے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے بندوں سے حساب کتاب نہیں لیا، تو مجھ سے نہ لینا۔ لما توفیت زبیدہ، جب آپ کی وفات ہوئی تو ایک ان امرأۃ صالحۃ رات فی، انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا اس صالحہ عورت نے کہ اے ملکہ زبیدہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، ما فعل اللہ بکی، کیا بنا آپ کے ساتھ؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ایک جملہ تھا نا، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں نے ان سے حساب نہیں لیا، تو مجھ سے حساب نہ لیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آیا تھا بدو جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا، بڑا خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خود حساب لے گا، خود آپ نے فرمایا ہاں، تو پھر وہ بالکل وجد کرتا ہوا چلا گیا ہے جی۔ اس نے کہا پھر کریم جو ہوتے ہیں وہ خطا ہو جائے تو معاف کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کون کریم ہے، پھر تو موجے لگ گئے۔ یہ جو سوچ ہے نا جی، یہ پاکیزہ سوچ، اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے نا جی۔ قبلہ بھائی صاحب یہ واقعی جو آپ نے سوچ کی بات کی ہے نا، یہ صحیح بخاری شریف میں یہ راز موجود ہے۔ اچھا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھ کے آئے گا نا کہ میرا رب اس طرح کا ہے، میں اسی کیفیت میں اس کو ملوں گا۔ اگر وہ ایک قہاری جباری اور یہ ساری چیزیں تو پھر اسی انداز میں، اور اگر یہ کہ میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، تیری کرم نوازی چاہیے میرے مالک، کرم فرما۔ غلام قادر گرامی کا شعر ہے نا، اسیان ماں اور رحمت پروردگار ماں، نہ ای نہایتیس نہ آرا نہایت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کی رحمت اور میرے گناہ نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ اس کا کوئی حساب۔ کیا برمحل آپ نے اس کا جو حافظ شیراز نے بڑی خوبصورت بات، جب ان کا آخری وقت آیا نا تو لوگوں نے کہا جی کہ کچھ فرمائیں، تو انہوں نے وہ جو شعر کا اس وقت میرے ذہن میں شعر تو نہیں، مفہوم اس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا یا اللہ کریم میں نے بڑے گناہ کیے، بڑی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ جائے، لیکن میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تیری رحمت سے میرے گناہ نہیں بڑھ سکے، تیری رحمت کی وسعت کے سامنے میرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ ایک قطرہ اس کے کرم کا مل جائے نا جی، تو بس معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے، ایک کرم کا ہے جی، بے قطرہ بخشے مینو تے کم بن جانا میرا، یہاں محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمائے یہی ایک قطرہ، وہی چیز ہے، ایک قطرہ اس رحمت کا، کرم کا۔ جی بلکہ میاں صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون،
میں ورگے منہ کالے. اللہ کے فضل کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے, کوئی حد نہیں, کوئی شمار نہیں اس کے فضل اور کرم کا, اور ہمارا تو سارا توقع ہی اس کی امیدوں پر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکوں کو اپنے اعمال پہ ناز ہوتا ہے اور گناہگاروں کو اس کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے. تو وہی ہے, بس ہمیں تو ان کا کرم اور رحمت ہی بچا سکتی ہے. اعمال تلنے لگ گئے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. جی ناظرین, آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کا بھی ڈپٹی صاحب, اور کاشف آپ کا پیشگی شکریہ. کتاب الشفا سے نسخہ عذاب قبر سے حفاظت کے لیے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. جی کاشف. نعت مقبول ہو میری شہوالا کوئی نعت مقبول ہو میری شہوالا کوئی پاس میرے بھی ہو بخشش کا حوالہ رب افلاک نے بنا رب افلاک نے بنا آپ کے شاہ لولا اور پہ کر یوں نہیں نور میں ڈھالا کوئی اور پہ کر یوں نہیں نور میں ڈھالا کوئی نعت مقبول جو غلام آپ کا دیکھا اسے پا